10 محرم کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ میرے حسین علیہ السلام خیمے سے نکل رہے ہیں۔ سکینہ آ کر گھوڑے کو پکڑ کر کہتی ہے کہ گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کے جا، جو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا ہے واپس نہیں آتا، میرے بابا کو لے کر مت جا، میں کس کے سینے پر اپنا سر رکھ کے سوؤں گی اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا؟ بابا جان اب مت جائیے، سارے قافلے میں سب رو رہے، بابا جان اب مت جائیے، آپ مت جائیے۔ امام زین العابدین جو آپ کے بیٹے تھے، بیمار تھے، وہ پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، بہت بیمار تھے۔ آج آپ کو جتنے سید لوگ نظر آ رہے ہیں نا، یہ انہی کی اولاد میں سے۔ تو سب لوگ کہہ رہے بابا جان اب مت جائیے۔ زین العابدین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر بول رہے بابا آپ مجھے اجازت دیے، میں جا کر لڑوں گا۔ وہ بیمار تھے، ان کو بخار آیا ہوا تھا۔ میرے حسین کہتے بیٹے تو بھی اگر شہید ہو جائے گا تو میری نسل کیسے آگے بڑھے گی، میرے نانا کی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ تو بھی اگر شہید ہو گیا تو بیمار ہے بیٹے، تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گا۔ امام حسین نے کہ سر پر بی بی زینب لا کر میرے آقا کا عمامہ پہناتے ہیں، شملہ مبارک پہناتے ہیں، حیدر کرار کی تلوار لیتے ہیں۔ میدان جنگ میں جب میرا حسین آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا نے کندھوں پر بٹھا کر، ایک مرتبہ میرے نبی سجدہ فرما رہے تھے، سجدے میں تھے، سجدے میں حسین آ کر کندھے پر بیٹھ گئے، پشت مبارک پر بیٹھ گئے، سجدہ طویل ہوا۔ اے حسین گویا کہ وہ درس ہے جو میرے نبی اپنے نواسے کو دے رہے۔ اے حسین تیرے خاطر میں نے سجدے کو لمبا کیا ہے، دیکھ اس سجدے کی لاج رکھنا، کل محشر کل کربلا کی زمین پر تجھ پر آنچ آئے گی، لیکن سن اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ سجدے کی لاج رکھنا۔ وہی پیغام میرے آقا دے رہے تھے۔ میرے آقا کندھے پر بٹھا کر حضرت امام حسین کو کئی مرتبہ گھماتے ہیں، سواری کرواتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے دونوں کو ہاتھوں کے نیچے رکھ کر گھٹنے کے بل اپنے پیٹھ پر حسین کو بٹھا کر گھر میں گول گھوم رہے، سارے نبیوں کا سردار ہے اور سواری لے کر گھوم رہے، گول گھوم رہے۔ حضرت عمر بن خطاب آ کر بولے واہ اے امام حسین، کیا تمہاری سواری ہے، کیا تمہاری سواری ہے، کندھوں پر بٹھا کر یہی تو درس دیا جا رہا تھا، یہی تو درس دیا جا رہا تھا۔ باطل کے سامنے حسین تجھے کھڑا ہونا ہے، کربلا میں تجھے کھڑا ہونا ہے۔ کندھوں پر میرے نبی نے کہا عمر تم نے سواری کو دیکھا ہے، سوار کو بھی تو دیکھو کتنا اچھا سوار ہے، کتنا پیارا سوار ہے، سوار کو بھی تو دیکھو۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا میں جاتے ہیں تو تلوار چمکتی ہے امام حسین کی۔ بی بی فاطمہ کے دودھ کا لاج رکھنے کے لیے آج بی بی فاطمہ کا لاڈلا کھڑا ہو گیا ہے، اور ایک تقریر ہوتی ہے جمعہ کے دن جو حضرت امام حسین کرتے ہیں، وہ تقریر کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ سارے یزیدی کھڑے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، علی کی تلوار حیدر ذوالفقار لے کر کھڑا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے حسین تقریر کر رہے ہیں، یہ آخری تقریر تھی جو آپ نے کی، اور تقریر اس لیے نہیں کی میرے بھائی، تقریر اس لیے نہیں کی کہ لوگ جو نا امام حسین کو چھوڑ دیں، تقریر اس لیے کی کل کو یہ محشر میں یہ نہ بولے ارے ہم تو جانتے نہیں تھے حسین کون ہے۔ بولنا تھا نا ہم کا، اپنا آ کے انٹروڈکشن دینا تھا، آ کے بولنا تھا میں حسین ہوں، بولنا تھا ہم کو، تو ہم ان کو نہیں مارتے تھے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا یہ حسین ہے، ہم تو پہچانتے ہی نہیں تھے، اس لیے مار دیے۔ ایسا ہو سکتا ہے یہ لوگ کل کو بولیں گے، محشر کے میدان میں بولیں گے، اس لیے میرے حسین نے کہا لوگوں سنو، میں تم کو بتا رہا ہوں، میرا نام حسین ہے، میرے بابا کا نام علی ہے، میرے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور اسی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے ہو۔ آج مجھے یاد آ رہا ہے، بعد امام حسین اس وقت یاد کرتے کربلا کی زمین پہ، بچپن میں جب کبھی بھی حسین اپنی ماں والدہ سے پانی پوچھتے تھے تو حضرت فاطمہ روتے تھے، ٹھنڈا پانی پوچھتے تھے اپنے والدہ سے تو حضرت فاطمہ روتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ کو معلوم ہے کہ میرے بیٹے کو پیاسا شہید کیا جانے والا ہے۔ آج حسین کو فاطمہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے، اپنی ماں کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ کہا کہ میں اس گھر میں کھیلا ہوں جس گھر میں قرآن آتا تھا،
میں اس گھر میں پلا بڑا ہوا ہوں جس گھر میں جبرائیل آتا تھا، جس گھر میں خدا کا کلام آتا تھا۔ میرا بابا علی ہے جن کے بارے میرے نانا نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میری ماں فاطمہ ہے جو جنتی جوانوں کی سردار ہے۔ میرا بھائی حسن ہے۔ ارے میرا کیا قصور ہے؟ تم کیوں میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو؟ تم کو جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے تقریر فرما دی، حجت تمام کر دی۔ اب تلوار لے کر ایسا گھسے ظالموں کے میدان میں، ایسا گھسے کہ ایسا کاٹے لوگوں کو، کئی لوگوں کو جہنم رسید کر دیا۔ آخر میں اتنے نیزے میرے حسین کے چھاتی پہ لگے، اتنے نیزے لگے، اتنے تلواروں کے زخم لگے، اتنے زخم کھا کر بھی لوگوں نے پوچھا آج تک دنیا حیران ہے، نہ آسمان نے ویسا منظر دیکھا ہوگا، نہ زمین نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا۔ بیٹوں کی لاشوں کو اٹھا کر حضرت علی اصغر کی لاش مبارک میں جب خون آ گیا تو خون اٹھا کر زمین آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، لیکن آسمان سے آواز آئی حسین اگر وہ خون آسمان کی طرف پھینکیں گے تو کبھی قیامت تک پھر بارش نہیں ہوگی، زمین پر ڈالیں گے تو ہریالی نہیں اگلے گی۔ آپ نے اپنے چہرے پہ ہی خون لگا لیا، کہا محشر کے میدان میں بیٹے کے خون کے ساتھ اٹھوں گا۔ آج بھی میرے بھائی، آج بھی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ دل دہل جاتا ہے۔ وہ اتنے پورے کنبے کو سامنے جو ہے نا شہید ہوتا دیکھ کر ظالم کیا سمجھے معلوم ہے؟ شاید امام حسین ہل گئے ہوں گے، ہلے نہیں ہے، چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ آپ نے ایسا وار کیا، ایسا لوگوں نے ایسا وار کیا آپ کے اوپر کہ آپ چھنی ہو گئے اور گھوڑے سے گر پڑے۔ ایک ظالم نے آپ پہ چھاتی پر آ کر بیٹھا، بولا حسین کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دو۔ میں آپ کو بولا نا یہ پریکٹیکل ہے، تھیوری ہے، قرآن تھیوری ہے اور یہ اہل بیت پریکٹیکل ہے، وہی پریکٹیکل کا آپ ثبوت دینا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ کہیں ملے گی آپ کو ایسی صبر کی مثال؟ ایسا صابر آپ کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے؟ بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا، خاندان کی لاشوں کو اٹھایا، کبھی صبر آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ یہ صابر ہے۔ اب ایک صبر تو ہو گیا، دوسرا ایک نماز بچ گئی تھی، ایک کان میں اذان ہوئی تھی، ایک کان میں اقامت دی گئی تھی۔ میرے نبی نے کبھی اذان نہیں دی، بات یاد رکھیے۔ حضور اگر اذان دیتے تو ساری دنیا کو مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ حضور اگر اذان دیتے تو ساری دنیا کو مسجد میں آنا پڑتا تھا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ جب نبی کہتا تو ساری دنیا مسجد میں آتی تھی۔ وہ پاسبل نہیں تھا، وہ ہونا نہیں تھا، ایسا کرنا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میرے نبی نے کبھی اذان نہیں دیا۔ میرے نبی نے اذان دیا تو حسین کے کانوں میں دیا۔ کس کے؟ حسین کے کانوں میں میرے نبی نے اذان دیا۔ ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت۔ اب چونکہ اذان محمد عربی نے دیا تھا، نماز تو پڑھنا ہے نا۔ کہا شمر سے، کہا شمر سن، میرے نانا نے اذان دی اور میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لوگوں سنو، نماز کربلا میں معاف نہیں تھی تو کمرے میں معاف نہیں ہو سکتی۔ میرے حسین نے پیغام یہی دیا، لوگوں تمہارے اوپر کچھ جانے، تمہاری جان پر، تمہارے مال پر کتنا ہی آج کیوں نہ آئے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ شمر سے کہا شمر 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز مجھے نماز پڑھنے دے۔ قالین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے ہم سے نہیں ہوتا۔ بیٹوں کے لاشوں کے بیچ میں نماز پڑھا، وہ سجدہ بھی کیا سجدہ تھا۔ زمین نے بھی فخر سے کہا ہوگا مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے ہی انسان کو بنایا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا ایسا بھی سجدہ میرے اوپر ہوگا، میں فخر کرتی ہوں سجدے پر۔ اے حسین تو نے ایسا سجدہ کیا ہے، خدا کو بھی ناز ہے تیرے سجدے پر، خدا بھی ناز کرتا ہے کہ ایسا سجدہ کربلا کی ریت پر ہوا ہے۔ قالین پر ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر سجدہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، بیٹوں کی لاشوں کے بیچ میں سجدہ کرنا کمال ہے۔ وہ سجدہ میرے حسین نے کیا ہے، کربلا کی زمین پر کیا ہے۔ اور اس گھرانے سے سب واقف تھے، سب کو معلوم تھا یہ حسین ہے، علی کا بیٹا ہے۔ آ کر کہا ارے کیا دیکھ رہا ہے؟ شمر سے ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ حسین ابن حیدر ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اگر یہ نماز ختم ہو گئی پورا قافلہ نہیں بچے گا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے،
ان کو نمازوں میں ایسی طاقت ملتی ہے، ان کو نمازوں میں ایسی طاقت ملتی ہے، یہ نماز اگر ختم ہوئی تو پھر کبھی کوئی زندہ نہیں رہے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ تو سجدے میں تھے میرے امام حسین، ایسا سجدہ تو زمین نے دیکھا نہ کبھی آسمان نے دیکھا۔ جیسے آپ سجدے میں گئے، اس ظالم نے آ کر آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام حسین کا جب سر اپنے تن مبارک سے جدا ہوا، ذرا سوچے تو صحیح میرے بھائی،